ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین، ساتھ دادا دربار کو تقریباً 29-30 ہو رہے ہیں اور اس دوران جو سیاست آگے بڑھ رہی ہے، خاص طور پر جو سنی اہل سنت والجماعت مکتبہ فکر ہے، اس کے حوالے سے اور پنجاب حکومت کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب اس میں ٹرن آ رہے ہیں. اس سے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اہل سنت والجماعت جو ہے مکمل طور پر یا بہت بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن اس میں دراڑ پیدا ہوئی. رانا ثناء اللہ خان وزیر قانون پنجاب یہاں پر میرے پروگرام میں آئے تھے اور ان سے میں نے تفصیل سے اس پر ایشو پر بات کی تھی، لیکن یہ ملاقات جو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم حاجی صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحب کے سنی اتحاد کونسل کے مرکزی رہنما ہیں، اس کے چیئرمین، ان سے بات نہ کر لیں. اس وقت اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحب موجود ہے. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ یہاں پر تشریف لائے. ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا داتا دربار والا، خودکش حملہ تھا. ہر جگہ خودکش حملے احمدیوں کے عبادتگاہوں پہ ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ خودکش حملے ہو رہے ہیں، کوئی جگہ نہیں بچی ہوئی. لیکن اس واقعے کے بعد کیا ملک میں آپ نے جو سیاست کی، جو وہاں سے نعرے لگائے گئے، جو وہاں سے تقاریر کی گئی، جو کچھ کیا جا رہا ہے یا جو کچھ 8 اگست کو ہوگا، کیا فرقہ واریت نہیں بڑھے گی اس سے؟ کیا اہل سنت والجماعت کے دو طبقات آپس میں لڑیں گے نہیں؟ کس طرف لے جا رہے ہیں جی آپ اس سیاست کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نجم ولی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے وقت میں بلایا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سانحہ داتا دربار میں درجنوں افراد شہید ہوئے، صحیح. یہ ایک بڑا خوفناک واقعہ ہے. صحیح. اور جنہوں نے یہ واقعہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے ملک کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. داتا دربار 850 سال سے لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہے. بالکل صحیح. اور بلا تخصیص و امتیاز لوگ وہاں پر جو روحانی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں تشریف لاتے ہیں. 850 سال میں یہاں پہ رام، کرشن، فرفیوس اور ولبھ آچاریہ کے ماننے والوں کا راج رہا. یہاں پر مسلمانوں کا راج رہا. یہاں پر پرتھوی راج بھی رہا. کسی شخص کو بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے دربار پر اس قسم کی کبھی اس کی مذمت تو صاحب، اس کی مذمت، اس کو برا بلا کہنا میں آپ سے شاید 2 ہاتھ آگے جا کے کروں، لیکن بات آگے کی ہو رہی ہے. اب جو کچھ سیاست ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کا تعلق خود مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور آپ مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے، مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے ان کے الیکشن پر، ان کے سمبل پر آپ ایم این اے رکن قومی اسمبلی بنے. اب مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا خطرہ، ان کی حکومت کے لیے، کریڈیبلٹی کے لیے صاحبزادہ حاجی فضل کریم ہے. میں عرض کروں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سانحہ داتا دربار ہو، دہشت گردی کے خلاف بات ہو، یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے اور نہ ہم اس پر کوئی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے الائی تھے. اب جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے مزارات کا تحفظ ہی نہیں کرتی. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، الائی تھے. جی. الائی ہیں نہیں. جی. اب ہم جنرل کونسل کا اجلاس بلا رہے ہیں. اچھا. اس اجلاس کے اندر ہم اپنا حتمی فیصلہ کریں گے. دیکھیں، ہماری یہ کوئی لڑائی کسی ذاتی لڑائی نہیں ہے. ہمارا جو مقصد ہے، میں تو اس دہشت گردی کے خلاف 2 سال سے شروع ہوں، آج سے شروع نہیں ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت دہشت گردوں نے اور جس وقت نام نہاد نفاذ شریعت کے رہنماؤں نے یہ کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، ہم ہائی کورٹس کو نہیں مانتے، ہم عدلیہ کی کسی عدالت کو نہیں مانتے، ہم حکومت کو نہیں مانتے، ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، ہم آئین کو نہیں مانتے. میں نے اس وقت نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں بینگ ایک ممبر آف پارلیمنٹ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ بات کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے. یہ وہ وقت تھا کہ جب ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز مذاکرات کی طرف نہیں مذاکرات کی طرف نہیں، ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز تھرو نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے ایک ریزولوشن پاس کروا رہی تھیں کہ سوات کے اندر نفاذ شریعت کا نفاذ جو ہے وہ ہونا چاہیے. جس کا تذکرہ سعودی محمد نے کیا تھا. میں نے اسی وقت، اسی دن جو اپنے پوائنٹ آف آرڈر پر اٹھ کر کھڑے ہو کر یہ بات کی. یاد پڑتا ہے عبدالستان نیائی صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی نیاز مندی رہی، بڑا تعلق رہا، لیکن اس مسلم لیگ نون کے لیے آپ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ علیحدہ ہو گئے. آج کیا ہو گیا کہ آپ اس مسلم لیگ نون کو چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں عرض کروں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا اکابر اور اسلاف بر صغیر پاک و ہند جس وقت اکٹھا تھا پارٹیشن سے پہلے، تو ہمارے اسلاف آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر رہے. اچھا. ان میں مولانا عبدالحمد بدایونی،
حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھی، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی، شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی جیسے قدآور لوگ تھے جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ ہماری مسلم لیگ کے ساتھ ایک وابستگی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب مسلم لیگوں میں دھڑے شروع ہو گئے تو ہم نے یہ سمجھا کہ ایک دھڑا جو ہے مسلم لیگ کا وہ پاکستان کے کاز کے لیے کام کرتا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ جی ہاں، ہم نواز شریف صاحب کے اتحادی ہو گئے۔ اب میں عرض کر دوں اتحادی ہو گئے۔ اس اتحاد کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ملک کو وسیع تر تناظر کے اندر جو پاکستان کو پرابلمز ہیں فرنٹ آف اس، اس کو سالو کرنے کے لیے ہم ان کا ساتھ دیں۔ صحیح۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں مسلم لیگ نون کے اسمبل سے منتخب ہوا ہوں، صحیح، اور جے یو پی کے کوٹے سے ہوا ہوں۔ جہاں پر ہم مسلم لیگ نون کا ووٹ لیتے ہیں وہاں پر پورے ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون کو جے یو پی اور اہل سنت کے اتحادی کی حیثیت سے ووٹ دیا بھی جاتا ہے۔ لیکن اتحاد کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مطالبات تھے ان پر غور و خوض کیا جاتا، لیکن اب تک ہمارے مطالبات پر غور و خوض جو ہے نا وہ عملاً نہیں کیا گیا۔ میں انہی مطالبات پہ آنا چاہ رہا ہوں، آپ کے جو مطالبات ہیں، لیکن اس میں ایک بات بتائیے گا، اب آپ نے کہا کہ آپ الائی تھے، اب آپ فیصلہ کریں گے، مسلم لیگ نون کے سمبل پر آپ منتخب بھی ہوئے، آپ کا رستہ علیحدہ ہوتا ہے تو آپ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے جو رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے استعفے؟ جی میں عرض کروں، اس پہ ہم نے 8 اگست سے قبل 6 اگست کو اجلاس بلایا ہے۔ جی ظاہر ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم اصولوں کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، جی، ہم کسی کے آگے بکے نہیں ہوئے، نہ کسی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنی بات کو دو ٹوک انداز میں کرتے ہیں۔ جب ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے اتنا وقت دیا اس سانحے کے بعد اگر ہمارا وہ مسئلہ سالو ہی نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ پھر ہم مجبور ہیں اس بات پہ کہ ہم اپنا کوئی فیصلہ کریں۔ اور اس سلسلہ میں سانحہ داتا دربار پر میں یہ عرض کروں، ایک قومی اسمبلی کی ممبری کیا، میرے پاس اگر 100 قومی اسمبلی کی ممبری ہو تو میں حضور داتا دربار کے قدموں پر نشاور کر دوں۔ اور اگر رانا ثناء اللہ مستعفی ہو جائیں؟ دیکھیں جی، رانا ثناء اللہ صاحب مستعفی ہو جائیں، جو 23 مطالبات ہیں ان 23 مطالبات میں ایک مطالبہ یہ ہے کہ کریک ڈاؤن کیا جائے۔ میں انہی مطالبات آپ سے ڈیٹیل سے بات کروں گا، سر صاحب جاننا چاہوں گا کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، خاص طور پہ 8 اگست کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا ہوگا 8 اگست کو، اس پر بات کروں گا میں آپ کے ساتھ، لیکن اس بریک کے بعد۔